کہ نماز پڑھنے ہم کو ٹائم کم لگتا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اٹھوں یا نہیں اٹھوں، یہ سوچنے میں زیادہ لگتا ہے۔ ایک عام انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے، یعنی 31,53,00,000 اور 6,000 منٹ جیتا ہے، ان میں سے اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ٹوٹل 60 سال میں ادا کرنے کے لیے 5,47,500 منٹ، یعنی صرف 1 سال کی نماز پڑھتا ہے۔ 60 سالوں میں سے 1 سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ 1 سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ وقت گزاری ہمارے کہاں ہوتی ہے؟ ایک بڑی تفصیل ہے، بڑی لسٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے نکڑوں پر وقت گزاری ہوتی ہے، دن رات ہوتی رہتی ہے، بڑے بزرگ سے لے کر نوجوانوں تک سبھی اس نکڑوں پر رہتے ہیں، وہاں پر ہوتی ہے وقت گزاری۔ اور کہاں ہوتی ہے؟ خواتین میں گھنٹوں چلتی رہتی ہے وقت گزاری، گوسپنگ، باتیں، فلموں کی، سیریلز کی باتیں۔ ایک خاتون جو ہے اپنے پڑوسن کے گھر میں جاتی ہے اور وہ بیل دباتی ہے، اور گھر کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ گپ شپ کرتی ہے، دروازے میں کھڑے گپ شپ کرتے رہتے، اور ہر 15 منٹ سے وہ یہ کہتی رہتی ہیں کہ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں اندر نہیں آ رہی۔ ہر 15 منٹ۔ مرد لوگ بھی کچھ کم وقت گزاری نہیں کرتے۔ 2 مسافر ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں بمبئی میں باندرا میں رہتا ہوں۔ ارے کیا بات کر رہے؟ میں بھی باندرا میں رہتا ہوں۔ تو آپ باندرا میں کہاں رہتے ہیں؟ باندرا میں وہ ایس وی روڈ۔ ارے کیا بات کر رہے؟ میں اس روڈ میں، تو ایس وی روڈ پہ کہاں رہتے آپ؟ تو میں وہ اقصا اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں۔ ارے کیا بات کر رہے؟ میں بھی اس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں۔ تو اقصا اپارٹمنٹ میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو ایکسا اپارٹمنٹ میں 301 نمبر فلیٹ 3rd فلور پہ۔ ارے کیا بات کر رہے؟ میں بھی اسی فلیٹ میں رہتا ہوں۔ اب ایک آدمی ان دونوں کی یہ باتیں دیکھ کر بالکل پک گیا۔ تم لوگ یار عجیب لوگ ہیں یار، ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی فلور پہ اور ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہو اور تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو۔ ان میں سے ایک بولتا ہے بھائی چپ بیٹھ، ہم لوگ باپ بیٹے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے بھی کتنے طریقے دیکھ لیجیے ہمارے یہاں۔ اب یہ بچوں میں آتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کئی اور ذرائع ہیں۔ سب سے اچھا بھی مل گیا لوگوں کو پہلے ٹی وی، ریموٹ ہاتھ میں آتے ہی، خواتین کے رونے دھونے کے سیریل، اس کے مطابق ان کا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کے مطابق رونے دھونے کے بغیر ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، روئے دھوئے بغیر، دوسروں کے غم میں۔ اور یہ سیریل دیکھتے جو ہیں وہ دیکھنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کتنے عالیشان، ایسا ہونا چاہیے، اوپر ایک گھر نیچے ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کئی لوگ دیکھتے ہیں خالی ڈریس، ساڑیاں واڑیاں، ڈریس، شرارے ورارے، اس کے لیے دیکھتے رہتے، فیشن کون سی نئی آ گئی ہے اس کے لیے دیکھتے رہتے۔ حالانکہ یہ سب کے سلے میں ان کو ملتا یہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر کیریکٹر دوسرے سے الجھا ہوا ہے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور سارے خرافات جو ہیں اس کے ساتھ میں لگی ہوئی۔ مردوں کا کام بھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے اس معاملے میں، وہ گھنٹوں چینل چینج کرتے رہتے ہیں نیوز دیکھنے کے لیے، گھنٹوں ایک ہی نیوز کو 10 چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، وزیر اعظم نے کہا، دا پرائم منسٹر سیز، مکھیہ منتری نے کہا، دا پرائم منسٹر سیز، پنت پردھان نے کہا، پردھان منتری نے کہا، وہی ایک ریموٹ کنٹرول پہ، سمجھے کہ نہیں؟ اور کئی مرتبہ تو کیا کرتے وہ لوگ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، بولیں گے کیا دیکھا؟ نہیں کچھ نہیں دیکھا، میں خالی چینل چینج کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا دیکھا؟ نہیں نیوز دیکھ رہا تھا۔ پھر ریموٹ کنٹرول بند کرتے، اڑا کے پھینک دیتے ہیں، ایسا آج کوئی خاص نیوز نہیں۔
جیسے وہ سوچتے ہیں کہ روز بم دھماکے ہونے چاہیے، خاص نیوز روز کچھ بننی چاہیے. آج کوئی خاص نیوز نہیں. جو کرکٹ کے ایڈکٹ رہتے ہیں ان کے تو اور معاملات ہیں. وہ ہندوستان کی فرض کیجئے کہ ہالینڈ کے ساتھ میں جو کرکٹ کھیلتا بھی نہیں ہوگا، اس کی میچ کو بھی وہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ وہ 5 دنوں تک سمجھے ہندوستان اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ پابندی سے دیکھتے ہیں، اور چھٹے دن پھر سے وہ میچ بھارت ہار گیا بدقسمتی سے، چھٹے دن اس کے ہائی لائٹس دیکھتے اس امید پر کہ شاید ہائی لائٹس میں انڈیا جیت جائے. اس کے لیے وہ دیکھتے رہتے ہیں. یعنی اتنی وقت گزاری کا ایک بڑا ابھی ذریعہ مل گیا ہے وہ موبائلز. گھنٹوں لگے ہوئے ایسے، گھنٹوں ایسے ہاتھ لگے، گھنٹوں ایسے. پھر بولتے نہیں یار کیا ہے، وہ اس کمپنی سے کمپنی میں فری میں ہے نا، وہ کمپنی ٹو وہ کمپنی اس میں فری ہے، اس لیے ہم باتیں کر رہے گھنٹوں. ارے وہ کمپنی سے وہ کمپنی میں انٹر سرکل میں آپ کے موبائل فری ہیں، لیکن کیا آپ کی زندگی بھی فری ہے؟ وہ آپس میں بات کرنے میں 10 پیسہ 1 منٹ، کیا آپ کے 1 منٹ کی قیمت صرف 10 پیسہ ہے؟ سوچئے. وقت کہاں ہے؟ مکمل نگیٹو جملہ ہے. اس کو پازیٹو بنائیے کہ وقت میرے پاس میں ہے، اس کو خرچ کرنے کی مجھ میں پلاننگ نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. یہ اپنے اندر لے کے آ جائیے. بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر اساتذہ سے لے کر ماں باپ سے لے کر سبھی لوگ وقت کے تعلق سے ہم کو یہ پازیٹو بننے کی ضرورت ہے. منفی خیالات جو ہمارے ذہن اور دلوں پہ چھائے رہتے ہیں، اس میں ایک بڑا نقصان دہ خیال یہ بھی ہے جو کئی لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے میرا ماضی کی یادیں. کئی لوگ اس میں ڈوبے رہتے ہیں. کالج کے بچے اسکول میں، ارے کیا اسکول میں زمانہ تھا، پہلی بینچ پہ بیٹھا تھا، ہاتھ اوپر کرتا تھا. اب یہ کالج میں کوئی پوچھتا بھی نہیں. کالج سے گئے یونیورسٹی میں، وہاں پر ہائر اس میں، کیا کالج کا زمانہ تھا، وہ کالج تو سمندر کے سامنے، میں کالج میں کم سمندر کے سامنے زیادہ بیٹھتا تھا، کیا زمانہ تھا، وغیرہ وغیرہ. سب گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو مسلسل اس عمل میں لگے رہتے. بڑے بزرگ ان کے ایک ہی ٹیپ ریکارڈر، ہمارے زمانے میں وہ اپنے زمانے سے 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ہمارے زمانے، اور مجھ سے کئی بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی پہلی اننگز وہ کھیلتے ہیں اور دوسری اننگز میں پہلی اننگز کی خالی کامنٹری سناتے بیٹھتے ہیں. خالی کامنٹری سناتے، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، کیا میرا ماضی تھا. کیا ماضی کے تعلق سے یہ باتیں کرتے وقت آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ جو وقت آپ لے رہے ہیں، چرا رہے ہیں، وہ حال میں سے لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. کچھ لوگ ماضی کی غلطیوں پر سر پیٹتے رہتے، ہوا کیا میرا ماضی تھا، کیسا کیا غلطیاں میں نے کی. خواتین حضرات، وہ قلم ابھی بنا نہیں ہے کہ جو ماضی کی غلطیوں کو درست کر سکے. لیکن 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 وہ قلم آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ قلم آپ کے ہاتھوں میں ہے جو آپ کے حال کو درست کر سکے اور اس کی وجہ سے آپ کا مستقبل تابناک اور روشن ہو. وہ قلم ہے آپ کے پاس. اس لیے ماضی کے اسیر بن کے رہنا، اس کا غلام بن کے رہنا اور اس کی لیے آہیں بھرتے رہنا، یہ نیگیٹو خیال ہے. میرا ماضی مکمل نیگیٹو خیال ہے. اس کو پازیٹو بنا کر یہاں سے آج اٹھیے، اور وہ خیال ہے واہ میرا حال. کو واہ سے بدلیے. یہ تبدیلی بہت ضروری ہے. ایک منفی خیال جھگڑا رہتا ہے ماں باپ کے ذہنوں پہ، کہہ رہے اس کے بچے کتنے
ذہین ہیں, کتنے اچھے ہیں, اور میرے بچے کتنے کمزور ہیں. بدقسمتی سے جن والدین کے بچے ذہنی مفلوج ہوتے ہیں, سلو لرنرز ہوتے ہیں, یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ تو اور سر پیٹتے رہتے اور یہ کہتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں ایک اور نگیٹو جملہ کہ اللہ تو نے یہ کیسا ظلم کیا مجھ پر کہ مجھے ایک مفلوج سلو لرنر مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ جو ہے وہ مجھے دیا تو نے. کہنا ان کو یہ چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے ایک مفلوج یا ذہنی طور پر کمزور بچہ دیا ہے, اے اللہ یہ تیری آزمائش ہے, اے اللہ تو مجھے اس آزمائش میں کامیابی دے, مجھے کامیاب کر. ساری باتیں جو ہیں وہ دعاؤں سے بنتی ہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, انہیں بچوں کو پہلے ہدایت دیں گے, بولیں گے, سزا دیں گے, ماریں گے ہر طریقے سے, اور پھر جو دیکھا پھر بھی سدھر نہیں رہا ہے, پھر بھی یہ نہیں ہو رہا ہے, تو آخر میں جائے نماز بیٹھیں گے, اللہ میری مدد کر, میرے بچوں کو ہدایت دے. جو پہلا کام ہے وہ آخر میں. پہلا کام ماں باپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں پہلے دعائیں مانگے, مسلسل دعائیں مانگتے رہیں. یہ پہلا کام ہے, باقی کام جو ہے وہ بعد میں. ساری باتیں جو ہیں وہ دعاؤں سے بنتی ہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, انہیں بچوں کو پہلے ہدایت دیں گے, بولیں گے, سزا دیں گے, ماریں گے ہر طریقے سے, اور پھر جو دیکھا پھر بھی سدھر نہیں رہا ہے, پھر بھی یہ نہیں ہو رہا ہے, تو آخر میں جائے نماز بیٹھیں گے, اللہ میری مدد کر, میرے بچوں کو ہدایت دے. جو پہلا کام ہے وہ آخر میں. پہلا کام ماں باپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں پہلے دعائیں مانگے, مسلسل دعائیں مانگتے رہیں. یہ پہلا کام ہے, باقی کام جو ہے وہ بعد میں. دوسری بات کہ کمزور بچہ جو آپ کو دیا ہے واقعتاً وہ آپ کی آزمائش ہے. آپ کیا کرتے ہیں, صبر سے کام کرتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں, یا ڈسٹرب ہوئے جاتے ہیں. نقل میں عقل ماری جاتی ہے. پڑوس کا بچہ بہت ذہین ہے, آپ کا بچہ کمزور ہے, اوسط ہے. پڑوس کے بچے جو اسٹڈی کر رہا ہے آپ کو سنائی دے رہا ہے پہلی جنگ عظیم کی وجوہات کیا تھے, 10 وجوہات ڈنگ 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 اس کو یاد ہو گئے 5 منٹ کے اندر. آپ کے بچہ بیٹھے آپ کی پڑھائی لے رہے ہیں, 20 منٹ ہو گئے, 25 منٹ ہو گئے, لیکن آپ جو ہے ان 20 منٹوں 25 منٹوں میں بھی اس کو 5 یاد ہو گئے, چھٹے پہ گاڑی رکتی ہے, اس کو لقمہ دینا پڑتا ہے. اب آپ کیا کریں گے, دے دھڑا دھڑ کان کے نیچے, گال کے نیچے, دے دھڑا دھڑ لال کریں گے اس کو. کیوں مار رہے اپنے بچے کو؟ آپ اس لیے نہیں مار رہے اپنے بچے کو کیونکہ اس کو یہ ساری باتیں ابھی تک یاد کیوں نہیں ہو رہی. نہیں, آپ اپنے بچے کو اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ پڑوس کے بچے کو 10 منٹ میں سب کیسے یاد ہو گیا, یعنی حسد میں, جلن میں, اس کی وجہ سے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. انتہائی غلط رویہ ہوتا ہے. سن لیجئے, میں اسے 20 مثال دے سکتا ہوں کہ ان کے جو بچے تھے ذہنی طور پر کمزور تھے, جو اپنے کلاس میں 6ٹھی 7ویں 8ویں تک کبھی فرسٹ نہیں آئے, سیکنڈ تھرڈ بھی نہیں آئے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچے جو ہیں وہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں. 10-12 نمبر پہ آنے والے بچے, ان کے ماں باپ نے, ان کے والدین نے مسلسل ان پر محنت جاری رکھی اور مسلسل محنت کرتے رہے, وہ بچے آج کامیاب اور کامران ہیں. کیوں؟ ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. محنت 24 کیرٹ سونا ہے اس کی گارنٹی ہے. ذہانت پیتل بھی ثابت ہو سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے بچے ہوتے ہیں بچپن میں پہلی دوسری تیسری جماعت میں 95% مارکس, 6ٹھی 7ویں آنے تک 65, 8ویں 9ویں میں آنے تک 45, 10ویں میں بیڑا غرق, فیل ہو گئے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں, ماں باپ آتے ہیں بچوں کو لے کر ہمارے پاس میں, بولتے ہوئے میرا بچہ ہے نا بہت ہوشیار, بہت ہوشیار, اڑتے پرندے کے پر گن سکتا ہے, اتنا ہوشیار, لیکن لیکن لیکن
وہ پڑھتا نہیں. تو میں ہمیشہ اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ والدین وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ بہت ہوشیار لیکن وہ بیوقوف ہے، وہ ناشکر ہے اللہ کا. اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے. ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹکے گی، لیکن محنت ٹکے گی، اس کی 100% گارنٹی ہے. تو آپ کا بچہ ذہین ہے یا نہیں ہے؟ وہ ذہین ہے تو آپ مت اترائیے. وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں پڑھے بغیر کامیاب ہو سکتا ہوں، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے وہ ایسا، اس سے مت خوش ہو جائیے. اور اگر ذہانت اس میں نہیں ہے، وہ اگر یہ ہے تو محنت کے ہتھیار سے اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ آگے بڑھیے. یہ طریقہ واحد طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کمزور بچے یا ذہنی مفلوج بچے جو ہیں سر پیٹ کے لینے کی بجائے وہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے. بلکہ سن لیجئے، جن کے بچے اچھے ہیں، نارمل ہیں، ذہین ہیں، سب کچھ ہے، ان کو اپنی جنت بنانے کے لیے خوب پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. جن کے بچے مفلوج ہیں، جو ذہنی طور پر کمزور ہیں، ان کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے اپنے آخرت کو سدھارنے کا، کہ میں نے ایک انتہائی کمزور کن ذہن بچہ تیرے حوالے کیا تھا، تو نے اس کے اوپر کیا محنت کی، وہ محنت آپ کے ثواب کا باعث بنے گی، کیونکہ آپ نے اللہ میں یقین رکھ کر، توکل رکھ کے، اس سے دعائیں کر کے اپنے بچے کے لیے کامیابی مانگی تھی اور خوب محنت کی تھی. وہ عمل اللہ کو پسند آئے گا. تو ان کو جنت اپنی بنانے کے لیے ایک ذریعہ اللہ نے دیا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہو رہی تھی کہ ذہانت ہمیشہ ٹکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن محنت، اس کا جادو سر چڑھ کر بولے گا، اس کی گارنٹی اللہ نے بھی دی. خواتین حضرات، یہ جو منفی خیالات کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس میں ہم ڈوب رہے ہیں لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے. اس میں ایک خیال یہ بھی آتا ہے، نگیٹو خیال، بچوں کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، ہمارا کہا مانتے نہیں ہیں. اکثر ماں باپ، اس میں سے باپ خاص طور پر، وہ اس لیے بات ایسے کہتا ہے کہ ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے. ایک بار لیبل لگا دیا کہ بچہ نالائق ہے، نااہل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، یہ بوجھ ہے، تاکہ پھر ہم کو اس میں کھپنے کھپانے کی کچھ نوبت نہیں آتی ہے. وہ بچہ ویسے کہ ویسے رہے گا، وہ اچھا ہے. یہاں پر ماں باپ کو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ عقل سے کام بعد میں لیتا ہے اور نقل پہلے کرتا ہے، اور نقل اکثر وہ کرتا ہے والدین. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا ہتھیار ہے ہمارے اعمال. ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے بچوں کو کامیاب بنائیں، یہ پہلا کام. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری باتیں ضرور سنیں گے، کا کہا مانیں گے، اور اس کے لیے ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو. ہم جو بولیں وہی کریں تو ہمارے بچے ہماری باتیں سنیں گے، اور ان کو دینے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے تو ہمارے بچے ہماری باتیں سنیں گے. تو باہر وہ دوستوں کے پاس نہیں جائیں گے. باہر دوستوں کے پاس بچے جو جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو وقت نہیں دے رہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے والدین کو صرف شفیق والدین نہیں بننا ہے بلکہ رفیق والدین بھی بننا ہے، دوست والدین بھی بننا ہے، اپنے بچوں کے صحیح معنوں میں دوست بننا ہے. یہ اگر ہم سے ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری باتیں سنیں گے. منفی خیالات میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ ہمارے لوگ یہ کہتے سنتے ہیں، لگ بھگ ہر دوسرا تیسرا نوجوان یہ کہتے سنتا ہے، ارے یار مجھے یہ بننا نہیں تھا جو میں بن گیا ہوں، مجھے یہ بننا نہیں تھا، مجھے کچھ اور بننا تھا، اور اس اور میں وہ ڈوبے رہتے ہیں. اب یہ مکمل منفی نگیٹو خیال ہے، انتہائی نقصان دہ خیال. کہ آپ کو کچھ بننا تھا 20 سال کی عمر میں، اور
52-55 साल की उम्र में आप उसको याद करके रोएं, नहीं यार मुझे वो नहीं बनना था, मुझे ये बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे आर्किटेक्चर बनने का था, मुझे ये नहीं बनना। 55 साल की उम्र में अब क्या करेंगे आप? गाड़ी रिवर्स लेंगे? इतनी एक ही रास्ता है, उसको पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच आपके पास ये होनी चाहिए कि जो अब मैं हूं, जो भी अब मैं हूं, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूं। जो गाड़ियां छूटी हैं छूट जान, अब जो है उसमें क्या बेहतरी है? मैं कई असातिज़ा को जानता हूं ऐसा, नहीं यार मुझे तो बाहर जाने का था, गल्फ कंट्रीज में, वो वीजा का इंतजाम नहीं हो सका, इसलिए सोचा मैं बीएड करूं। तो ये कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। वीजा का इंतजाम नहीं हुआ इसलिए उस टीचर ने सोचा कि कौम के बच्चों का सत्यानाश करूं। कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। अरे वीजा अल्लाह के किस बंदे ने भेजा, उसका अजाब उन बच्चों पर क्यों? और कई कई साल तक कहते रहते मुझे तो बाहर जाने का था लेकिन वो वीजा का इंतजाम है। ये नहीं। अब वही अगर वो टीचर ये सोचे कि कहां जाना था, सऊदी में, दुबई में, वो छोड़ दीजिए, अब मैं टीचर बना हूं तो क्यों ना मैं ये करूं कि बेहतरीन टीचर साबित हो जाऊं, अपने मजमून का ऐसा टीचर कि लोग जो हैं ये समझें कि भाई ये टीचर ऐसे है जिसकी वजह से ये स्कूल जारी और सारी है, ये स्कूल में आज जो दम खम है वो इस टीचर की वजह से। बच्चे ये कहें कि ये टीचर हमारे फेवरेट हैं, इनकी क्लास में बैठने को हमको लुत्फ आता है, मजा आता है, भले ही वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो। तो जहां पर आप हैं, हम हैं, क्यों ना हम उस पर समझौता कर लें और उसमें बेहतरी करने की कोशिश करें, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नेगेटिव ख्यालात को हमको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। कई मर्तबा ये ख्याल जो सियासतदानों का ख्याल है वो आ जाता है, घरों में राइज हो जाता है, खानदान में आता है, फैमिली में आता है। सियासतदानों का ये फेवरेट ख्याल है कि मेरे दुश्मनों में आपस में झगड़े होते रहें तो उसमें मेरा फायदा है। ये नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाइए। और पॉजिटिव ख्याल ये है कि अल्लाह करे कि मेरा कोई दुश्मन ही ना हो। ये पॉजिटिव ख्याल, मेरा कोई दुश्मन ना हो। और वो जो पहला सोच रहा है कि आग लगाएंगे दुश्मनों में तो झगड़ते रहेंगे, तो ये सियासत में चलता है। और उन लोगों से पूछ लीजिए जो सियासत में इस किस्म के काम करते हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए कि उनके पास कितना सुकून है। रात को वो शराब पिए बगैर सो नहीं सकते, उसके बाद भी अगर वो गफलत में नहीं गए, गाफिल नहीं रहे, तो फिर गोलियां खाते हैं, सोते हैं। 2500 किस्म की बीमारियां दिन रात उनको जकड़े रहती हैं, सिर्फ इस बिना पर कि लोगों में ना इत्तेफाकी, झगड़े पैदा करने की खसलत अपने अंदर जो लेते हैं। एक मुकम्मल नेगेटिव ख्यालात हैं, उसको मुकम्मल हमको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।